آج میں آپ کو الہامی حاضرات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اور یہ حاضرات دوسرے حاضرات سے مختلف ہے۔ اس حاضرات کے اندر جس حاضرات کی حاضری ہوتی ہے، اب کل جو ہونا ہے وہ آپ اس سے پہلے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے حقیقی علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اب یہ جو ہے عملیات کی دنیا میں جو چیزیں ہیں عمل کرنے سے ظاہر ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں یہ جو ہے آپ کو بتائیں گے۔ اب یہ ہے کہ حقیقی علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہے، چونکہ ان چیزوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی اثر ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ حاضرات یا جو موکل جو ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی طرف سے اگر ان کو حکم ہے تو وہ بتاتے ہیں، اگر نہیں تو پھر اس میں انکار کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یعنی اس حاضرات کو خدا کی طرف سے اگر اجازت ہو تو یہ آپ کو بتائے گا، اگر نہیں تو یہ جو ہے کترا جائے گا، وہ دوسرے موضوع کی طرف آپ کو لے آئے گا، آپ کو حقیقت نہیں بتائے گا۔ جب خدا کی طرف سے اس کو اجازت ہوتا ہے تو یہ اپنے استخارے کے ذریعے معلوم کر کے پھر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ فوراً استخارہ کر کے بتاتا ہے کہ میں اس کو یہ چیز بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ تو اس طرح یہ حاضرات بہت ہی کام والی چیز ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کی تیاری بہت ہی آسان ہے، اور یہ بغیر زکوٰۃ کے ہے، بغیر چلے کے ہے۔ آپ اس کو کریں اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اس کرشماتی حضرات کو، جب میں اس کو الہامی بھی کہتا ہوں، کرشماتی حضرات بھی کہتا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ میں جو بھی عمل دیتا ہوں وہ فری دیتا ہوں۔ ہاں، اپنے زیر نگرانی اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ میرے یہ زیر نگرانی عمل مجھے کروا دیں، تو اب میں وہاں پہ اگر چند پیسے فیس مقرر کر دوں تو وہ یہ ہے کہ اب میں اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں، بھائی ٹھیک ہے اس بندے نے مجھے کام دیا ہوا ہے، تو وہ ہوتا ہے پھر ان کو گائیڈ کرنا قدم قدم پر۔ اگر آپ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، تو بس آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے زیر نگرانی کریں یا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس جو چیز آپ سمجھ گئے ہیں، اتنے سمجھ بوجھ ہے، تو بس آپ خود کریں، یہ میں مشورہ دوں گا۔ اب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے ایک جو ہے وہ چھوٹے بچے کو آپ نے دیکھ لینا ہے، اس کو نہلا کر دھلا کر پاک صاف کپڑے پہنا دیں، اس کو خود بھی خوشبو لگائیں اور اس بچے کو بھی بہترین خوشبو جو ہے عطر گلاب جو ہے وہ آپ یوز کریں۔ اب کمرہ جو ہے وہ بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اب کمرے میں حصار ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اصلی موکل کی حاضری کے لیے یہ زیادہ ہوتا ہے، بہتر ہے۔ جو اہمیت دیتے ہیں ہم جس چیز کو، الحمدللہ میں 130 والا جو حاضرات استعمال کر رہا ہوں، یہ میں عرصے سے استعمال کر رہا ہوں، آپ کو بتایا تھا نا شروعات میں، تو اس سے الحمدللہ مجھے کامیابی ہوتی ہے۔ یہ جو کام بولتا ہے نا وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ مریضوں کو دم کرنا، جنات نکالنا، ایسے موذی امراض جیسے کینسر جیسے ہوں، یا کسی کے مینسز جو ہے وہ بند ہوتے نہ ہوں، ان کو جاری رہتے ہوں، تو یہ ان کا بھی وہ دم کر دیتے ہیں۔ یہ ٹائمنگ بتا دیتے ہیں، کبھی 12 دن کبھی 20 دن یہ پڑھائی کرتے ہیں، اپنا ٹائم بتاتے ہیں، اس میں ظاہری صورت میں جاتے ہیں، وہ مریض خود دیکھتا ہے مجھے کوئی دم کرنے آیا ہے، تو ہم اس سے پہلے سمجھا دیتے ہیں۔ تو اب یہ حضرت چھوٹا بچہ دیکھ لیا، خوشبو لگا لیا، خود کو بھی اس کو بھی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے ناخن پر، سیدھے ہاتھ کے ناخن پر، انگوٹھے والے ناخن پر سیاہی لگا دیں۔ سامنے بچے کو بٹھائیں، آپ جو ہے قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھیں، بچے کو قبلے کی طرف منہ کروائیں۔ درمیان میں 2 فٹ یا 1 فٹ کا 1.5 فٹ کا جو ہے مفاصلہ ہونا چاہیے۔ بس یہ بیٹھا ہوں اب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہے فاتحہ دلانی ہے۔ آپ یہ پہلے تھوڑا بہت نا مٹھائی کا، شیرینی کا جو ہے بندوبست کر دیں، اس پر فاتحہ دلائیں۔ کیسے دلائیں گے؟ حضرت غوث پاک، حضرت پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے خصوصی 11 مریدین کو آپ نے اصال کرنا ہے، کہ آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میں یہ فاتحہ شیخ عبد القادر جیلانی کے خصوصی 11 مریدین کو میں اصال کرتا ہوں۔ بس اس کے بعد آپ حضرات کی کامیابی کے لیے دعا کر دیں۔ اب یہ بچوں میں تقسیم کریں اس وقت یا بعد میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کر دیا، فاتحہ دے دیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 28 مرتبہ اس عبارت کو پڑھنی ہے، یا ذل جلال والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان، یا ذل جلال والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان، یا ذل جلال والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان۔ 28 مرتبہ پڑھ کر اب بچے پر بھی دم کر دینا ہے اور اس سیاہی پر بھی۔ اب انشاءاللہ عز و جل اس بچے کے اندر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ حاضری ہو جائے گی۔
اب آپ ان سے سلام و کلام کریں، اس کے بعد آپ اس سے چاہے جو بھی سوال کریں انشاءاللہ یہ جواب آپ کو درست دیں گے۔ پہلے اس کو سلام کریں اور اس کو ویلکم کریں، پھر اس سے پوچھیں کہ میں کوئی کام پوچھتا ہوں آپ سے، یا آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کسی کاروبار کے حوالے سے، یا مریض کے حوالے سے میں تشخیص کرنا چاہتا ہوں، یا چوری ہو گیا اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یا کوئی چیز آپ نے واپس کرنی ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کتنے ٹائم میں واپس کریں گے نہیں کریں گے، تو جو بھی یعنی آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ بتائے گا۔ اب جس میں یہ راضی ہو جائے تو صحیح ہے، اگر اس میں راضی نہیں ہوتا تو اس کا کوئی اور ترکیب آپ دیکھ لیں جس کام کے لیے۔ تو یہ ہے خزانے وزن آپ ان سے نہ پوچھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے سے ہی۔ اب یہ ہے کہ یہ حاضرات آپ نے کر لیا۔ اچھا، اس حاضرات کو کرتے وقت اگر چند گلاب کے پھول آپ کے پاس رکھے ہوئے ہوں تو اس سے یہ زیادہ مائل ہوتا ہے آپ کے کام کرنے کی طرف، یعنی ویسے یہ کام اگر جواب دے دیں تو یہ پھول رکھے ہوئے ہوں گے نا، تو ان کے خوشبو کی وجہ سے اور ان پھولوں کی وجہ سے یہ دیکھے گا کہ یہ میرا ادب و تعظیم کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا خوش ہو کر وہ پھر آپ کا کام بھی کر دے گا، یہ آپ لازمی کریں۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں ان پر حاضرات نہیں کھولتی، تو حاضرات کھولنے کے لیے آپ کیا کریں گے، مشقیں کریں، ٹھیک ہے، مشقیں جیسے مراقبہ کریں، آپ شمع بھی نہیں کریں، دبا بھی نہیں کریں، تو اس طرح کے جو ہے مراقبات یا یہ مشقیں آپ ان میں سے کوئی کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ جو حاضرات نہیں کھل رہی تھی وہ 1 منٹ کے اندر پہلے ہی انشاءاللہ یہ کھل جائے گا۔ تو یہ ایک روحانی طاقت ہے، ان کو جگانا ہوتا ہے۔ تو مزید تشخیص یا استخارے کے لیے جو ہے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0344 64 85 971۔ اچھا، یہ ایک بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو عملیات ہیں وہ بہت ہی بہترین ہیں، ہم جو کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں رزلٹ ملتا ہے، لیکن آپ کے پاس ویوز شپ جو ہے وہ کم ہے، آپ کی ویڈیوز جو ہیں لاکھوں میں جانی چاہیے۔ اب پتہ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سیٹنگ میں کوئی غلطی ہے، تو اگر ایسا کوئی بندہ ہے تو وہ مجھے جو ہے گائیڈ کر دے کہ یار وہ آپ کا یہاں پر قاری صاحب مسئلہ ہے، اس کو درست کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ دوسروں کو جو ہے فائدہ ہوگا۔ آپ پہلے ان کی وائس سنیں۔ آپ اس وقت بہت اچھی ویڈیو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ، پورا اثر ہیں، اور ٹائٹل بھی جو ہے نا آپ بڑا پیارا دے رہے ہیں آج کل، اور ہر لحاظ سے بہترین ویڈیو آ رہی ہیں، لیکن اس کی جو ہے نا وہ ویورشپ اتنی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس میں سیٹنگ میں کچھ فرق ہے، تو اس لیے کسی ایکسپرٹ سے جو ہے نا یوٹیوب ایکسپرٹ سے وہ مشورہ لے لیتے تو اس وقت لاکھوں میں ہوتی۔ تو جس طرح کی آپ کی ویڈیو ہیں، کمال ویڈیو ہیں، میں یقین کریں اتنی کوشش کر رہا تھا کافی عرصے سے، کہیں سے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، اور آپ نے جو ہے نا اسے ایسے دیا ہے کہ بس ایسے جیسے آنکھ بند کر کے کھولیں تو پھر آپ نے تو جولیاں بھر دی ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ کے عمل کمال با اثر ہیں، اور یہ میرے خیال ہے یا لوگوں کو قدر نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ یوٹیوب پہ جو ہے نا سیٹنگ میں کچھ ہے، آپ کا جو ہے چینل میں کچھ سیٹنگ کی ترتیب اس طرح ہے، ورنہ آپ کی لاکھوں میں ویورشپ ہوتی وہ ہونی چاہیے، جس طرح کہ آپ کا جو ہے وہ مٹیریل ہے نا، کمال مٹیریل ہے آپ کا، اور اثر کرتا ہے، فوراً کام کرتا ہے۔ یقین کریں میں تو اس چیز پہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ لاکھوں میں ہونی چاہیے اور یہ جو ہے نا بہت کم ہے۔ اس لیے کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کریں کہ بھی اس میں چینل میں کیا کیا جو ہے سیٹنگ چینج کی جا سکتی ہے تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ بہت شکریہ، تکلیف کی معذرت۔ اچھا، انہوں نے یہ بتایا، اب انہوں نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کیا ہے، اس کے ذریعے بھی میں نے اندر سے جا کر وہ جو انگلش ہو جاتی ہے اس کو بھی میں نے درست کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پر، لیکن یہ آپشن نہیں تھا یہ جو وہ مجھے دکھا رہے تھے، لیکن اسی طرح ایک آپشن دوسرا بھی موجود تھا، پھر میں نے وہاں سے بھی اس کو اردو کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مزید پتہ نہیں کیا خرابی ہیں۔ اچھا، میں آپ کو نا یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بعض لوگ نیچے نا وہ طنز کر رہے ہیں، یار یہ جو مولوی صاحب خامخواہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے ویوز کے چکر میں ہے یا لائک کے چکر میں یا چینل کو سبسکرائب کروانے کے چکر میں، تو آپ کی مرضی، اگر کر دیا کریں تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو اس سے ہمارے چینل کی ترقی ہوگی، نہیں کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ روزانہ جو ہم کھاتے ہیں انشاءاللہ وہی کھائیں گے، اور روزانہ جو اٹھتے ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہے وہی چیز ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے لائک اور کمنٹ سے یہ ہے کہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یا ہمارے جو ہیں وہ سبسکرائبر بڑھتے ہیں، پھر یہ ایک انسان کی خوشی ہے، بس یہ چیز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔